کہ کیا ہم نے اپنے رب سے دعائیں مانگی تھی کہ ہمیں انسان بنا دے؟ 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو سب سے افضل بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین لقب عطا فرمایا۔ کیا ہم نے اپنے رب سے یہ دعائیں اور التجائیں کی تھی کہ باری تعالیٰ ہمیں انسان بنا دے؟ نہیں۔ کیا ہماری یہ چاہت تھی کہ ہم انسان بنتے؟ ہمارا تو وجود بھی نہ تھا، لیکن اس کا کتنا بڑا فضل تھا کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، پھر انسان کے بعد اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہ اس کی مرضی تھی، وہ ہمیں کتا بھی بنا سکتا تھا، ہمیں مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا۔ ہم نے کوئی التجائیں نہیں کی، ہم نے کوئی فریاد نہیں کی، کوئی اس کے سامنے ہم نے دعائیں نہیں کی، ہر چیز بن مانگے اس نے سب سے بہترین اشرف المخلوقات عطا اشرف المخلوقات بنا دیا بنا کسی چیز کے۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے فضل سے کیا۔ وہ مخلوقات میں سے دیکھیں کہ آپ کتنی مخلوقات اس نے پیدا فرمائی ہے، حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑا بناتا، وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ تجھے یہاں پر لا کر بتا رہا ہے کہ میں نے تجھ پر کتنا بڑا فضل کیا کہ تجھے تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنا دیا، اور پھر تو قابل ذکر شے بھی نہ تھا، تو میں نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کر دیا۔ یہ انسان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تیرے بن مانگے، تیری چاہت کے بغیر، تیری گریہ زاری کرنے کے بغیر اس نے تجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب ایمان سے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے اعتبار سے کتا بھی اسی نے پیدا کیا ہے، شیر بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے خالق ایک ہی ہے کہ بکری بھی اس نے بنائی، کتا بھی اس نے بنایا، شیر بھی اس نے بنایا، مخلوق کے اعتبار سے۔ لیکن اس نے کتے اور بکری کو اور حلال کر دیا، کتے اور شیر کو حرام کر دیا۔ بنانے والا ایک ہی مالک ہے، لیکن پھر آپ کی ذوق طبع کے لیے ایک بات کروں، آج کسی کو ہے کتا بھی حرام اور شیر بھی حرام، کسی کو شیر کا بچہ کہو تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور کسی کو کتے کا کہو تو کہتا مجھے گالی دے دی، ہے دونوں حرام۔ آپ کی ذوق طبع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بنانے والا ایک ہی مالک ہے، کتا بھی حرام ہے اور شیر بھی حرام ہے۔ کسی کو شیر کا بچہ کہو تو چوڑا ہو جاتا ہے وہ بھی حرام، کتے کا کہو تو گلا ناپتا ہے کہ مجھے گالی دے دی۔ یہ ذوق طبع کی بات ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ انسان کی تخلیق کے بعد انسان کے تقوی کو بیدار کر کے یہ چیز بتا رہی ہے، انسان اپنی عقل پر غور و فکر کر کہ کتا بھی حرام ہے، شیر بھی حرام ہے۔ تجھے کتے سے تشبیہ دی جائے تو گالی سمجھتا ہے، شیر سے تشبیہ دی جائے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ تیری ذوق طبع ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، جسے آج ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس مالک نے تمام مخلوقات میں سے ہم میں سے سب سے ہم کو افضل بنایا، اور پھر بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ احسن کے اندر تذلیل ہے، عربی کے اندر تہذیل ہے۔ فرمایا کہ لقد خلقنا
انسان فی احسن تقویم، یہ تہذیل کا لفظ استعمال ہوا، یہ سپرلیٹیوٹی ڈگری ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی ڈگری ہے کہ انسان کو اتنا بہتر بنایا کہ اس کے بعد بہتر والا لفظ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اتنا بہتر بنایا، اور انسان کو سب کچھ بنانے کے بعد پھر اس سے بڑا فضل کر دیا۔ یہ کم فضل نہیں تھا کہ مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ بہت بڑا فضل تھا، لیکن اس سے بڑھ کر پھر بعد میں ایک اور فضل کیا۔ فرمایا کہ پھر تمہیں اس سے بڑھ کر یہ فضل تمہارے رب نے تم پر کیا کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دو۔ یہ اس سے بڑھ کر فضل ہے۔ 11 نبیوں نے، تمام مفسرین نے لکھا کہ 11 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنا نبی نہ بنا، اپنے محبوب کا امتی بنا۔ 11 نبی دعائیں مانگتے رہے۔